بتایا جا رہا تھا مسلمانوں کو وہاں. تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں. آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دیکھتے نہیں کیا حالتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اللہ سے آپ دعا نہیں فرماتے کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، کیا کہا تم نے یہ؟ اور ابھی تو مصیبتیں جو ہیں تم اسی میں گھبرا گئے، پچھلے انبیاء کی امتوں پر تو مصیبتیں اس سے زیادہ آئی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے کہ لوہے کی کنگیاں لے کر کے ان کے بدن کے اوپر اس کو پھیر دیا گیا اور گوشت اتار دیا گیا، اور انہوں نے صبر کیا ہے. تم ابھی سے بوکھلا رہے ہو. اور آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی، یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ یمن سے ایک عورت سونا اپنے ہاتھ میں لے کر چلے اور کوئی تیسری نظر سے اس کو دیکھنے والا نہ ہو. مطلب یہ کہ یہ اسلام کا نظام نافذ ہوگا اور اس کی رحمتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. لیکن بہرحال دنیا میں کوئی کام بغیر پریشانیاں جھیلے نہیں ہوا کرتا، تو پریشانیاں اٹھانی ہیں شروع میں. یہ آپ نے فرمایا تھا. تو اس آیت میں بھی کہا گیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی جو ان کے ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، انہوں نے بڑی صبر و استقامت کا معاملہ کیا. تو اس صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اور ان کا کہنا جو ہے وہ اس کے سوا کبھی اور کچھ نہ رہا انبیاء کے ساتھ جو مومنین تھے، کہ وہ یوں ہی کہتے تھے کہ خداوندہ ہم کو بخش دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے کہ جو کچھ ہم نے پہلے کیا اس کو بھی، اور اب جو کچھ ہم سے کوتاہی نادانستگی میں ہو جائے دین کی خدمت کرنے میں اس کو بھی معاف فرما دیجئے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں ان کو بھی معاف کیجئے، اور ہمارے اس معاملے کے اندر ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہو اس کو بھی معاف فرمائیے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کرے اور پھر بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے. آپ کی مدد اور آپ کی توفیق ہم کو چاہیے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور قوم کافرین پر ہماری مدد فرمائیے. یہی ان کا کہنا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مقابلے کے لیے تشریف لے جاتے تھے کہیں غزوے میں، تو اگر رات میں پہنچتے تو آپ صبح ہونے تک انتظار کرتے تھے، اور اگر دن نکل آیا اور ذرا دھوپ تیز ہو گئی تو آپ دھوپ کے ڈھلنے کا انتظار کرتے تھے. ظہر کی نماز پڑھ کر آپ قتال شروع کرتے، اور اس وقت آپ تقریر فرماتے. تقریر میں آپ فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں، دشمن کے مقابلے کا یا اس کے سامنے آنے کی تمنا مت کرو. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جوش اور جذبے میں کہ اب آ جائے اللہ میاں بھیج دی جلدی دشمن کو، ذرا ہم بھی دیکھ لیں. یہ کوئی تمنا کرنے کی چیز نہیں. لیکن جب مقابلہ ہو تو فصبروا، تو اگر مقابلہ ہو جائے دشمن سے تو پھر تو صبر سے کام لو اور تم ہمت اپنی رکھو. اور خوب سن لو جو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور اس بات کو جان لو کہ جنت جو ہے پھر تو تلواروں کے سائے میں ہے. تو پھر آپ تلوار اٹھاؤ جب دشمن کا مقابلہ ہے اور سامنا ہے. اور اس کے بعد پھر دعا مانگتے، اللہم یا منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. تو آپ اس وقت دعا مانگتے، اے اللہ جو کتاب کے اتارنے والے اور بادلوں کے چلانے والے اور دشمنوں کو ہزیمت دینے والے، ہمیں ان کو ہزیمت دیجئے ان کو، اور ہمیں ہماری ان کے مقابلے میں مدد فرمائیے. آپ بھی دعا فرماتے تھے اور اس کے بعد آپ حملہ کیا کرتے تھے. تو نبی بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور پچھلے انبیاء نے بھی ان کی بھی سنت اور ان کا بھی جو معمول ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے بھی یہ دعائیں مانگی تھی. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. سو اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب دیا اور آخرت کا بھی ثواب دیا. دنیا کا ثواب تو کس لحاظ سے کہ ان کو کامیابیاں ملی دنیا میں، اور جب کامیابیاں ہوئیں تو ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی تھی وہ مقصد حاصل ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دنیا کی نعمت ہو سکتی. اور آخرت کا ثواب یہ کہ ان کو وہاں کا بہترین اجر ملا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو نیکوکاروں کو پسند کرتے ہی ہیں. اس لیے تم بھی اگر نیکیاں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم نے پیروی کی کافروں کی
یعنی ان کا کہاں مانا اور ان کی ہدایتوں پر چلے یا ان کے راستے پر چلے یا ان کے طریقوں کو اختیار کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اطاعت میں ہیں. پیر فالو کرنا، تو فالو کرنے کا مطلب آپ کتنا عام لیں گے؟ ظاہر ہے کہ یوں نہیں کہیں گے کہ آپ کے طریقے پر تو نہیں چلوں گا مگر جو آپ فرمائیں گے وہ میں کر لوں گا، ظاہر ہے اس کو فالو کرنا نہیں کہتے. یا کوئی شخص یوں کہے آپ کا میں طریقہ تو اختیار کر لوں گا مگر اگر آپ نے مجھ سے کسی کام کہا وہ کام نہیں کروں گا، یہ بھی فالو کرنا نہیں. فالو کرنا جو ہے ظاہر ہے کہ کسی کے ٹریڈیشن کو اختیار کرنا یہ بھی اطاعت ہے، کسی کی عادتوں کو اپنانا یہ بھی اطاعت ہے، کسی کے باتیں اور ہدایتیں جو ہیں ان پر عمل کرنا یہ بھی اطاعت ہے. ان تطیعوا الذین کفروا، کافروں کی اگر تم نے اطاعت کی اے ایمان والو تو پھر یہ کہیں ان کی گاڑی رکنے والی تو ہے نہیں، تم کو تمہارے پیروں الٹے پیر تم کو واپس لے جائیں گے. کہاں؟ کفر پر. یہ رکنے والے نہیں، یہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے اچھا بھائی تم نے 50% بات مان لی تو راضی ہو گئے. یہ لوٹاتے تمہیں اسلام سے نکال کر کے کفر پر پہنچا کے دم لیں گے. تم کہاں تک مانو گے ان کی بات کو؟ فتنقلبوا خاسرین، اور ظاہر ہے کہ وہ تمہارے لیے رسوائی کا سامان ہوگا کہ تم نے اسلام کو جو ہے اگر نعمت سمجھ کر کے اور ایک رحمت سمجھ کر قبول کیا ہے تو پھر تم کہاں تک ان سے کمپرومائز کرتے جاؤ گے؟ وہ کفر تک پہنچائیں گے، وہ تمہارے لیے رسوائی کا سامان ہوگا. بل اللہ مولاکم، کیا عجیب بات ہے قرآن کی. سوال یہ ہے کہ کافروں کی بات کیوں مانی جائے گی؟ کافروں کو کیوں فالو کیا جائے؟ اس لیے کہ فائدہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ طاقت میں ہے، قوت میں ہے، سمجھ میں آیا، اور ہم کمزور ہیں بظاہر، تو لہذا ہم کو ان کی بات ماننی. فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارے کارساز ہیں، دنیا میں کوئی تمہارا کارساز نہیں. تم دیکھنے میں اگر اپنے آپ کو کمزور بھی سمجھ رہے ہو اور ان کو طاقتور بھی سمجھ رہے ہو تب بھی تم ایمان کا اور دین کا سمجھوتا مت کر لو. سمجھ آئے؟ دین جو ہے محض عقیدے کا نام نہیں ہے. دین عقیدے اور عمل اور ٹریڈیشن اور روایات اور ان ساری چیزوں کا نام دین ہے. ان میں سے کسی چیز میں بھی کمپرومائز مت کرو. کیوں؟ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے کارساز ہیں. وہو خیر الناصرین، اور وہی بہترین مدد کرنے والے ہیں. اللہ کی مدد جس کو ملے تو کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہو گئی. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، فرمایا ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. کیوں؟ بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور انہوں نے جو شرک کیا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی. اللہ ہی تو کہیں کہ میرا فلانا پارٹنر ہے، اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ فلانے کی ایسوسیشن ہے. کہاں سے انہوں نے میرے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رکھا ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا. چنانچہ یہ آیت جو ہے کہ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. یا تو یہ اشارہ ہے، یوں کہیے کہ اس آیت کا ظہور تو ہوتا ہے جب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر وہ کام نہیں ہوگا. اب یہ تو یہ کام ہو چکا ہے، اور یہ ہمیشہ کے واسطے ہو چکا ہے اس لحاظ سے کہ غزوہ احد کے تعلق سے میں بات شروع میں بتلا چکا ہوں کہ جب مسلمانوں کو بہرحال نقصان ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے، لیکن بہرحال وہ اہل مکہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے چلے. لیکن آگے جا کر کے جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہاں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ بھئی ہم واپس کیوں آ گئے اس طرح سے. جب ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا تھا تو معاملے کو نمٹا کے آتے، ہم تو ان کو پیچھا کرتے مدینے تک پہنچ جاتے اور اس طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیتے، ختم کر دیتے، تب ہم آتے. یہ اس طرح سے ہم بیچ میں چھوڑ کے کیوں آئے؟ ایک دوسرے سے سب سوال کر رہے ہیں تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تم کیوں آئے؟ سمجھ میں کسی کا نہیں آ رہا کیوں آئے. آخر یہ ہوا کہ پھر چلیں واپس، ابھی تو ہم زیادہ دور نہیں گئے، واپس چلیں. ادھر تو ان کے ذہن میں یہ خیال، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغمبرانہ بصیرت، آپ کو بھی خیال ہوا کہ یہ گئے کیوں؟ اس طرح سے چھوڑ کر جانا جو ہے یہ انہوں نے غلطی کی ہے. اور ان کو آگے جا کر ہوش آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پلٹیں. اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے حکم دیا کہ جو لوگ غزوے میں شریک ہوئے ہیں وہ ابھی مدینہ واپس نہ جائیں اور ہم کو ان کا پیچھا کرنا ہے. اب اتنے تو شہید ہو گئے 70 اور کتنے زخمی ہیں، لیکن آپ کا حکم ہے، تیار ہو گئے. یہاں تک کہ جو زخمی جن کا علاج معالجے کے لیے ان کو مدینے لے جایا جا رہا تھا
اور دو دو آدمی ان کو سہارا دے کر لے جا رہے تھے. ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دشمنوں کا پیچھا کرنا, انہوں نے کہا ہم کو بھی واپس لے چلو. ارے بھائی دو آدمیوں کے کندھے پہ سوار تو جا رہے ہو میاں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا, اب ہم کو ادھر جانا ہے. تو زخمی ہیں, سب کچھ ہیں, مگر یہ چنانچہ آپ چلے اور آپ نے کچھ منزل تک جا کر کے ہمراہ الاسد تک آپ تشریف لے گئے. دشمن نے یہ سوچا تو تھا کہ چلو چلو, مگر ہمت نہیں ہوئی جانے کی کہ احد تک واپس آئیں اور آ کر کے اس قصے کو نمٹائیں. تو پھر یہ ہوا کہ چلو اب تو واپس چلو اور پھر دیکھیں گے, اب نہیں جاتے. ہمراہ الاسد تک آپ نے پیچھا کیا, مدینے سے 8-9 میل کے فاصلے تک پہنچے, اور جب نہیں ملے تو آپ کچھ دن وہاں ٹھہرے اور ایک قافلہ آ گیا, ان سے بزنس کیا, لین دین کیا, فائدہ ہو گیا اور آپ وہاں سے واپس آ گئے. یہ ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, کہ ہم ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے, ان کافروں کے دلوں میں. تو یہ کہ اس کا ظہور ہو چکا ہے اور واقع ہو چکا. دوسرا یہ کہ یہ قیامت تک کے لیے بات ہے. تو آج ہم جو تماشا دیکھتے ہیں وہ یہ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس ملک میں ہیں اور حالات سے دنیا کے باخبر ہیں, اس بات کو ضرور آپ ریئلائز کریں گے اور تسلیم کریں گے کہ بظاہر اسباب کے حد تک تو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ جو دشمن ہے اسلام کے, ان کے پاس ساز و سامان کتنا بھی ہو, لیکن اگر ان کے دلوں میں اگر کوئی فکر ہے تو وہ اسلام اور مسلمان کی ہے. سمجھ میں آیا کیوں ہے یہ فکر, کہ راتوں کو بھی ان کو اسلامی کا ہوا نظر آتا ہے اور مسلمان ہی ان کو کھڑا نظر آتا ہے. یہ کیوں ہے آخر؟ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اگر کوئی مسئلہ آج سپر پاور کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ مسئلہ اسلام اور مسلمان کا ہے. تو اس لحاظ سے بھی کہا جائے گا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, یہ رعب ڈالا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لیکن وقت ختم ہو چکا, میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا دیتا ہوں معذرت چاہتے ہوئے مقرر سے, کہ ہماری حالت جو ہے وہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بنا رکھا ہے. 1947 میں 1947 میں ایک وہ ہوا واقعہ کہ پنجاب میں جس طرح سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا, وہ میں آدھے منٹ میں بتاتا ہوں کہ ایک سکھ ایک گھر میں گھسا اسی مار دھاڑ کے دوران, اور وہاں دیکھا کہ صاحب ایک بوڑھا چارپائی پہ لیٹا ہے اور ایک جوان باڈی بلڈر جو ہے وہ اس کی خدمت کرنے میں لگا. اس نے جو دیکھا کہ صاحب ارے میں غلط جگہ میں آ گیا, یہ تو ایک بڑا پہلوان آدمی ہے, میں اکیلا ہوں, اگر اس نے مجھے ایک میرا ہاتھ بھی پکڑا تو میرا تو جان نکل جائے گی. وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ پیچھا کرے, میں نکلوں تو کس طرح نکلوں. مگر وہ نوجوان مسلمان جو تھا باڈی بلڈر, اس نے دیکھا کہ سردار ہاتھ میں تلوار لیے گھر میں گھسایا. اس نے کہا میری موت آئی. اس نے جا کر اسے خوشامد کرنی شروع کی دی, پیر میں پڑا. اس نے سردار نے دیکھا ارے میں جس سے ڈر رہا تھا یہ تو مجھ سے ڈر رہا ہے. اس نے تلوار اٹھائی, اس کی گردن اڑا دی. یہ ہے آج ہماری حالت کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم ہیں کون, اپنی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہو کہ جو آتا ہے ہماری گردن اڑا جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی پر ہمارا اعتماد اور توکل اور اپنے آپ کو ہم کو اگر سمجھیں تو پھر یہ صورت نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے. چلیے صاحب آیت نمبر 152 152. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین.
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، جب جو صورت پیش آئی کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے اس کا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں کو نقصان ہوا، صحابہ تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، یہ جو شکل بدل گئی اس سے صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اور چونکہ غیر متوقع تھی یہ بات، جنگ بدر کا جو تجربہ تھا غزوہ بدر کا، اس سے تو قوی امید یہ تھی، بلکہ یقین یہ تھا کہ مسلمان کامیاب ہوں گے۔ اس یقین میں اور خیال میں دو چیزوں کا دخل تھا، ایک تو یہ کہ غزوہ بدر میں مسلمان نسبتاً زیادہ کمزور تھے، اور غزوہ احد میں اب بہتر حالت ہے، اگر اس وقت ہم جیتے تو اب تو اور ضرور جیتیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی کمزوری کے باوجود ان کے کامیاب ہونے نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ہماری کامیابی جو ہے نہ سامان پہ ہے نہ تعداد پہ ہے، ورنہ تو ہم جیتتے ہی نا، یہ تو اللہ کی مدد پر ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم میں رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے ہماری فتح ہوئی، تو غزوہ احد میں بھی تو آپ موجود ہیں، لہذا ہماری فتح یقینی۔ یہ تھی ساری بات۔ تو غزوہ احد میں نقشہ بدل گیا، اب ظاہر ہے کہ بوکھلاٹ، یہ کیا ہوا؟ سمجھا یہ تھا، سوچا یہ تھا، ذہن میں یہ تھا، یہ نقشہ تو بدل گیا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابہ پریشان ہیں، اور جو میں پچھلے 2 ہفتوں میں بتا چکا ہوں کہ حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی، ایسا لگتا ہے کہ یہ حکمت بھی ہے کہ یہ جو صحابہ نے سمجھ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہماری کامیابی ہے، یہ ذہن سے بات نکلنی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے کہ بھئی نبی کی برکت ہے، تو کون سی بری بات ہے؟ نبی کی برکتوں کا اعتراف اور اقرار اور اس کو سمجھنا یہ کوئی غلط بات تو نہیں، نبی کی برکتیں تو ہیں، تو مگر اس بات کو کیوں نکالنا ہے دماغوں سے؟ اس لیے کہ اس کا ایک پہلو ہے جو نقصان دہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو سینوں کی اندر چھپی ہوئی باتیں اور اس کے کیا نتائج اور ثمرات اور نکلیں گے آگے چل کر کے، اللہ کو معلوم ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے سامنے مسئلہ آ جائے تو ہم تو کہیں گے کون سا گناہ کام کیا؟ نبی کی برکت کا ماننا تو ایمان کے تقاضا ہے، لہذا کون سی غلط بات ہے؟ لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ بات جو ہے نقصان دہ ہے۔ کیوں نقصان دہ؟ یہ ہے کہ نبی کو ہمیشہ نہیں رہنا دنیا میں، جب نبی کو ہمیشہ نہیں رہنا تو اسلام کو تو رہنا ہے اور اسلام کا کام بھی کرنا ہے لوگوں کو۔ جب نبی نہیں ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ اب کیا کے واسطے کام کرنا، ہماری کون سی جیت ہونی ہے؟ نبی تھے تو ہم جیتا کرتے، تب نبی نہیں تو اب جیتنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں کو خطرے میں جا کے اپنے آپ کو ڈالنا، یہ سمجھ دیں گے لوگ۔ تو اسباب اور وسائل اور اپنی ایمان کی قوت اور اخلاق کی جو ہے طاقت، ان سب چیزوں کو پیچھے ڈال دیں گے کیونکہ نبی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ لوگوں کو نبی تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ لوگوں کا جو ڈائریکشن غلط ہو گیا ہے وہ صحیح ہو جائے، لیکن اس لیے نہیں کہ نبی جو ہے وہ امت کی ہمیشہ انگلی پکڑ پکڑ کے لے کے چلا کرے گا، یہ نہیں کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منصوبے کے خلاف ہے۔ انسان کو، ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے،
اور پاور آف ڈیسیزن اور جو اختیارات یہ سب کیوں دیے ہیں؟ امتحان تو دراصل اسی کا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے تو دراصل اسی بنیاد پر ہیں۔ تو نبی جو ہیں وہ صرف اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ امت جو غلط راستے پر چل پڑی آپ ان کا راستہ صحیح بتا دیجیے، بس باقی چلنا انہی کا کام ہے۔ تو اس واسطے اس مسئلے کو صاف کرنا تھا۔ تو یہاں اچھا اب وہ صحابہ کے دماغوں میں یہ بات کیوں تھی؟ اس لیے کہ خود اللہ میاں نے فرما دیا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ یہ بات طے کر چکا ہے کہ وہ میں اپنے آپ کو یعنی اپنے دین کو اور اپنے فیصلوں کو اور اپنے رسولوں کو غالب کروں گا۔ بھئی جب غلبہ رسولوں کا ہونا ہے تو رسول تو ہے موجود، جب تک رسول موجود ہیں غلبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تھی، اس واسطے یہاں ایک تو اس کو صاف کیا جا رہا ہے ہم اپنے وعدے کے پورا کرنے میں ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، ہمارا وعدہ سچا ہے اور وہ سچا وعدہ ثابت ہو چکا، سامنے آ چکا۔ اب باقی جو کچھ ہوا تمہاری حرکتوں سے ہوگا۔ اچھا میں 2 ہفتوں سے ایک بات بتا رہا ہوں، میں پھر نہ بھول جاؤں تو اس لیے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ کفار مکہ جو ہیں، مشرکین دشمن جو تھے، وہ مسلمانوں کو نقصان تو انہوں نے پہنچا دیا بہت بڑا، لیکن اس کے باوجود چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو میں یہ 2 ہفتوں میں اس بات کو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ آج تک یہ مسئلہ صاف نہیں ہوا۔ ہسٹری لکھنے والے، سیرہ لکھنے والوں نے اس پہ سے پردہ نہیں اٹھ سکا اور نہ کوئی اٹھا سکا ہے اور نہ اٹھا سکتا ہے کہ مکے والے بھاگے کیوں تھے، جب ان کو کامیابی مل رہی تھی تو گئے کیوں اس طرح سے؟ وہ یہ مسئلہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن غور کرنے سے ایک بات سمجھ میں آتی، یہ کوئی دلیل نہیں، میں کہہ رہا ہوں حکمت ہے، لہذا حکمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ حکمت جو ہے وہ یہاں یہ بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مکے والے واقعی فیصلہ کن مرحلے تک پہنچا کر جاتے تو پھر تو یہ بات ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ وعدہ کیا کتب اللہ لأغلبن کہ میں اپنے دین کو اور اپنے رسولوں کو غالب کروں گا، وہ وعدہ غلط ہو گیا، کیونکہ مکے والے جو ہیں وہ مدینے پر حملہ کر کے مدینے کو نقصان پہنچا کر اس کی طاقت کو توڑ کر نیست و نابود کر کے کریں کیا کرنے کا۔ اس واسطے یہ ہوا کہ نقصان پہنچا مسلمانوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے، تاکہ یہ آئندہ یہ غلطی نہ کریں، اور ادھر ان کو پھیر دیا بھاگے چلے جاؤ، تم تو بس اتنا کام تم سے لینا تھا۔ اللہ میاں تو کافروں سے بھی کام لیتے ہیں اور جانوروں سے بھی کام لیتے ہیں اور دیوار اور پتھروں سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کو جو ہے وقتی طور پر ایک غلبہ دکھا کر اور ان کو بھگا دیا، وہاں سے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ مسلمانوں کو جتنی ہم کو تنبیہ کرنی تھی اس کے لیے اتنا کافی ہے، ان کو بھگا دیا۔ اس لیے آگے چل کر ان کو ہوش آیا یہ کیا ہوا، ہم کیوں بھاگے؟ وہاں ہوش آیا، وہاں نہیں آیا۔ وہاں ہوش آتے تو اسی وقت وہ فیصلہ کرتے، آگے جا کر ہوش آیا اور پھر یہ کہ اب ان کی ہمت پست ہو گئی۔ یہ ہمتوں کا پست ہونا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آیت گزر چکی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، وہ رعب اللہ نے ڈال دیا، اب آگے پیر نہیں اٹھتے۔ یہی نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، حکمتیں اس کی جو ہیں۔ تو بہرحال یہاں فرماتے ہیں اللہ نے تم سے اپنا وعدہ تو سچا کر دکھایا ہے جب تم اس کے حکم سے ان کو رگید رہے تھے۔ تحسونہم، حسا یا حسو کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح سے کچلنا، رگیدنا، یہ ہے جیسے بھوسے کو بھوسا بنانا جس کو کہتے ہیں، یہ ہے حسا یا حسو۔ جب تم ان کو اب اللہ کے حکم سے رگید رہے تھے، حکم کا لفظ لائے ہیں، وہاں بھی ہماری مدد شامل تھی، تم اپنے طاقت کے بلبوتے پر نہیں کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، شروع میں مسلمان کامیابی رہے نا غزوہ احد میں، اس کو بتا رہے ہیں جب تم ان کو رگید رہے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کا وعدہ تو سچا ہو چکا اس وقت۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تمہارے اندر کمزوری آئی، اور وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے میں جھگڑا کھڑا کر دیا۔ فشل یفشلوا، اصل میں خاص معنی اس کے ہیں، اور وہ یہ کہ کمزوری 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کمزوری ہے فزیکل، نیچرلی بدن کمزور ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، پھرا نہیں جا رہا ہے، اس کمزوری کو تو کہا جاتا ہے ضعف۔ یہ تو ضعف ہے، نقاہت کمزوری، یہ کوئی بری بات نہیں ہے،
اس واسطے کہ واقعی وہ تو بیچارہ معذور ہے اگر ضعف اس کے اندر ہے تو. فشل کے معنی یہ ہیں کہ غلط یوں کہیے کہ غلط وجہوں سے غلط باتوں سے طبیعت کے اندر کمزوری آ گئی ہے، حوصلہ پست ہو گیا ہے، یہ ہے فشل. حتی اذا فشلتم، جب تمہارے اندر جو ہے وہ کمزوری آ گئی. کیوں آئی کمزوری؟ اس لیے کہ مال غنیمت جو سامنے نظر آیا اس کے لوٹنے کا خیال آیا. اور میں بتا چکا ہوں کہ اگرچہ صحابہ کو کوئی مال کی محبت میں مبتلا نہیں کر رہی تھی اپنی محبت میں کہ صاحب اس وجہ سے وہ لوٹنے کے واسطے جا رہے تھے، بلکہ اصل تو نیت یہ تھی کہ بھئی جنگ تو ختم ہو چکی ہے، ہمارے یہاں ٹھہرنے کا مقصد ختم ہو چکا، اب یہاں کھڑے رہنے سے کیا فائدہ، چلو ہم بھی مال لوٹ رہے ہیں. بات تو یہ تھی، مال کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا. ان کے ذہن الحمدللہ مال کی محبت سے فارغ تھے، لیکن صورتاً چونکہ مال کی طرف لپک رہے ہیں. اور صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جن کو ہمارے لیے ایگزامپل بننا ہے بعد والوں کے واسطے. تو بعد والے صحابہ کے دلوں کو تھوڑی ٹٹولیں گے، وہ تو ان کے عمل کو دیکھیں گے، ان کی نیتیں کیا ہیں ہم کو کیا معلوم، ہم تو عمل کو دیکھتے ہیں صحابہ کو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صورت عمل جو ہے اس کی خرابی پر ہی یہ سارا جو ہے ان کی تنبیہ ہوئی اور ان کا اسکرو ٹائٹ ہوا. تو اس کو فشل کہا گیا. یہ ہے فشل کہ دنیا کی لالچ میں طبیعت میں کمزوری آ جانا. اس سے یہ اصول سامنے آیا کہ جو فرد اور جو قوم اور جماعت دنیا اور اس کی زیب و زینت اور مال و دولت کی محبت میں جتنی آگے جائے گی اتنی ہی اس کے حوصلے پست ہوتے چلے جائیں گے. ہمت اور جواں مردی جو ہے اور توکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ اور ایمان کی طاقت اور قوت، یہ ساری چیزیں گھٹتی چلی جائیں گی جب دنیا اور اس کے مال و دولت کی محبت گھر کرتی چلی جائے گی دل کے اندر. اس لیے کہ دل جو ہے یہ ایک ایسا گھر ہے کہ اس شرک کو برداشت نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی میں جو کہہ رہا ہوں؟ یہ دل وہ گھر ہے کہ یہ پارٹنرشپ کو نہیں گوارا کرتا. ایک ہی اس کا مکین ہو سکتا ہے، دو نہیں ہوں گے. یا تو اللہ کی محبت ہوگی اور یا پھر غیر اللہ کی محبت ہوگی. سمجھ میں آیا؟ یا دنیا کی محبت ہوگی یا دین کی محبت ہوگی. دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی اس گھر کے اندر، پارٹنرشپ نہیں چلتی یہاں. تو دل جو ہے وہ ایک ہی طرف لگے گا. تو اب دنیا کی محبت آ گئی، دین کی محبت نکل رہی ہے. اللہ کی محبت آ گئی تو غیر اللہ کی نکل رہی، غیر اللہ کی محبت آ گئی تو اللہ کی محبت نکل رہی. یہ ہے اصل مسئلہ. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ قومیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گی اور تمہیں اس طرح کھائیں گی جس طرح سے پیالے کے اندر کھانے کے مختلف لوگ اپنے ہاتھ ڈال ڈال کر کے اس کے اندر سے کوئی لقمے بناتے ہیں. تو جس کو جو چیز اچھی لگ رہی وہ لے رہا کھا رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. پیالہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں ادھر کو ہاتھ مت ڈالو، یہ ادھر سے مت کھاؤ ادھر سے کھاؤ. پیالہ نہیں بول سکتا، وہ مجبور ہے. یا آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے. تو صحابہ جو ہیں وہ تو بہت پریشان ہو گئے اس واسطے کہ انہوں نے غزوہ بدر دیکھا تھا، انہوں نے غزوہ خندق دیکھا وغیرہ وغیرہ. وہ تو مکے میں رہتے ہوئے بھی اتنی تعداد اور اسباب کی کمی کے باوجود کبھی بھی ہمت اور حوصلے ان کے پس نہیں ہوئے، کوئی ان کو لقمہ نہیں بنا سکا. صحابہ کے سمجھ میں نہیں آیا. عرض کیا یا رسول اللہ اب من قلت، کیا یہ سب کچھ ہمارا جو حشر ہو جائے گا کیا ہماری تعداد بالکل ہی گھٹ جائے گی، اتنی بھی نہیں رہے گی کہ ہم مقابلہ کر سکیں اپنے دشمن کا، جو چاہے گا ہمارا لقمہ بنا لے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیرون. تعداد کم ہونا کیا مطلب؟ تمہاری تعداد تو اور بڑھ چکی ہوگی. اب صحابہ اور پریشان کہ ہم تو ابھی نہیں لقمہ بن پا رہے کسی کے، جب ہماری تعداد بڑھ جائے گی تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا. تو وہن تو عربی کا لفظ ہے اور عربی ان کی زبان ہے جن سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہن کے ترجمہ کیا ہے. لیکن یہ صحابہ کا ادب تھا. صحابہ جو ہیں
جب نبی کوئی بات فرما رہے ہو تو وہاں یوں نہیں کہتے ہاں یا رسول اللہ ہم کو پتہ ہے، یہ گستاخی نہیں کرتے تھے وہ تو وہاں تو یہ تھا کہ جب نبی ہیں، استاد موجود ہیں، معلم موجود ہیں، بڑا موجود ہے، تو پھر ہم کہیں کو اب یوں کہیں کہ ہمارا برتن تو بھرا ہوا ہے، برتن بھرا ہوا ہے تو اس میں پھر کوئی چیز نہیں آ سکتی، خالی برتن لے کر آؤ تو کچھ ملے گا، تو وہاں تو یہ کہتے تھے کہ فلانی چیز کیا ہے فلانی، عرض کہ یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن جو ہے وہ دنیا کی محبت اور موت کی ناگواری ہے، یہ ہے وہن۔ معلوم ہوا کہ جب یہ وہن پیدا ہو جائے گا تو تعداد کتنی بھی ہو لقمہ ہی بنے گا۔ تو اب دیکھا جائے تو آپ نے یوں تو دو باتیں فرمائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک تو مرض ہے اور ایک مرض کا نتیجہ ہے۔ کراہیت الموت جو ہے وہ اس کا یوں کہیے کہ ری ایکشن ہے، ایک نتیجہ ہے، ورنہ اصل مرض جو ہے وہ حب الدنیا ہے کہ جب دنیا کے مال دولت کی اور زیب و زینت کی محبت گھر کر جائے گی تو مرنا تھوڑی اسے اچھا لگے گا، مرنا نہیں اچھا لگتا، اور جب مرنا نہیں اچھا لگتا بزدلی، اور جب بزدل ہو گیا تو پھر اس کا لقمہ ہی بننا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بالکل سمپل بات ہے۔ صحابہ کے جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں ابھی بتایا تھا میں نے کہ ان کے دل مال دولت کی محبت سے خالی تھے، وہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ جو تھا مال و دنیا کی محبت کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ دیکھنے کو نہیں ملتا وہاں۔ وہی دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے دل جو ہے مال دنیا کی محبت سے فارغ تھے۔ اسی لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جب وہ کمانڈر تھے فارس کے مورچے پر اور محاذ پر اور اس سپر پاور سے ٹکرا رہے تھے، تو انہوں نے ادھر کا کمانڈر ان چیف تھا رستم، تو رستم کو جو ہے جو خط بھیجا ہے خالد بن ولید نے، تو وہاں یہی اس خط کا مضمون یہی تھا کہ تم اسلام لے آؤ نجات پالو گے، بچ جاؤ گے نقصان سے، اور ورنہ تو پھر تم جزیہ دو کہ اس میں تمہاری ذلت ہے ٹیکس دینے میں، اور یہ بات یاد رکھو کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو قتل ہونے کو اتنا عزیز سمجھتے ہیں جس طرح سے فارس کے لوگ جو ہیں وہ شراب کو عزیز رکھتے ہیں، وہاں شراب بہت پی جاتی تھی، تو جیسے تمہیں شراب اچھی لگتی ہے ایسے ہی ہم لوگ جو ہیں اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب کو مرنا اسی طرح اچھا لگتا ہے، قتل ہونا۔ تو اب آپ یہ بات جو خالد بن ولید کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ صحیح ترجمانی۔ اچھا آپ کہیں گے ارے میاں دشمن کو خط لکھا دو چاہے لکھ دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عملاً بھی اس کا تجربے ہوتے رہے ہیں۔ غزوہ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 3000 کا لشکر بھیجا ہے موتا کی طرف، اور بات یہ تھی کہ یہ غزوہ اس لیے پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن 5 ہجری میں جو صلح حدیبیہ کے بعد جو مختلف اسٹیٹس اور حکومتوں کے سربراہوں کو جو خطوط بھیجے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو ان میں ایک خط بصرہ کے حاکم جو تھا اس کے نام خط بھیجا۔ بصرہ جو ہے یہ اس وقت شام کے علاقے میں سیریا کی، تو وہاں آپ نے وہ ایک اسٹیٹ تھی، اس کے گورنر تھا وہ روما کے ٹیریٹوری اس کی طرف سے مقرر تھا، ریپرزینٹیٹو تھا، تو اس گورنر کے نام آپ نے یہ دعوت بھیجی، خط بھیجا۔ ہوا یہ کہ جب یہ شام کے بارڈر پر جو عرب نصرانی اور کرسچن رہتے تھے ان میں سے ایک شرحبیل ابن عمرو، ان کے علاقے سے جب یہ خط لے جانے والا گزرا تو اس نے ان کو گرفتار کرا دیا، اریسٹ کرایا، اور اریسٹ کر کے ان کو شہید کرا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بے وجہ بات تھی، ایک آدمی گزر رہا ہے تمہارے ایریا سے تو اس کا حق ہے گزرنے کا۔ اس وقت کے انٹرنیشنل لا جو ہیں وہ یہی ہے، اور آج بھی انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ ایمبیسیڈر جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اس وقت کا بھی لا یہ تھا۔
تو آپ کا طرف سے ایک سفیر جا رہا ہے، ایک ایمبیسیڈر ہے جو خط لے کر کے ایک گورنمنٹ کے سربراہ کی طرف جا رہا ہے، اس کو بے وجہ راستے کے کوئی کنٹری اور کوئی اسٹیٹ جو ہے اس کو اریسٹ کرے اور اس کو شہید بھی کر دے، یہ حق نہیں تھا۔ تو آپ کو اس سے تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس کی سزا دی جائے گی ان کو۔ چنانچہ غزوہ موتا اسی لیے ہوا، آپ نے 3000 کا لشکر آپ نے بھیجا اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور متبنہ بھی رہے ہیں، بڑے پیارے تھے آپ کو، ان کو آپ نے کمان دی کہ زید ابن حارثہ اس ملٹری کے کمانڈر ہوں گے، اور آپ نے فرما دیا کہ زید ابن حارثہ جب نہ رہیں تو جعفر ابن ابی طالب جو ہیں وہ کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور جعفر ابن ابی طالب نہ ہوں تو عبداللہ ابن ابی رواحہ جو ہیں وہ کمان اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور جب وہ نہ ہوں تو لوگ پھر آپس میں مشورہ کر لیں۔ تو یہ لشکر چلا، اور یہاں میں بتا دوں بیچ میں رک کر کے کہ ان تینوں کو یہ خیال ہو گیا کہ ہم تینوں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ تو میں جب آپ نے فرما دیا اگر یہ نہ ہو اگر یہ نہ ہو، مگر اس کے باوجود جا رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یوں کہیے کہ اس فخر کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہمارا نمبر آنے والا ہے۔ تو یہ خود ایک واقعہ کتنا بڑا ہے، ورنہ کسی کو کہہ دیجئے کہ آج تم کو مرنا ہے، وہ تو گھر سے نہیں اٹھے گا۔ لیکن ان حضرات کا خود اس ساری ذمہ داری کو لیتے ہوئے جانا، یہ اس بات کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے جس کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو مرنا کتنا پیارا تھا۔ اچھا صاحب، اب ہوا یہ کہ جب یہ پہنچے موتا کے قریب، ابھی موتا کے میدان میں نہیں پہنچے تھے، قریب پہنچے تھے، ادھر معلوم ہوا کہ وہاں سے بھی تیاری ہے، اور 1,100,000 ملٹری شرحبیل نے تیار کر دیے مقابلے پر، اور ابھی وہ تو آ ہی رہی مقابلے پر۔ دوسرا یہ ہے کہ پیچھے بسرا کے پیچھے جو ہے وہ خود قیصر جو ہے روما کا بادشاہ، وہ ایک اس سے بھی بڑی فوج لے کر کے وہاں پیچھے رکا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پھر براہ راست اٹیک کرے گا۔ یہ اطلاع صحیح تھی غلط تھی، لیکن اطلاع پہنچی۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو 3000 ہیں، تو کہاں 1,00,000 اور کہاں 3000، اور اگر یہ اطلاع کے پیچھے اور لاکھوں پڑے ہوئے ہیں تو پریشانی تو ہونی تھی۔ تو صحابہ کو یہ خیال ہوا موتا پہنچ کر کہ بھئی اب ہم کو کیا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے، صورتحال سے مطلع کیا جائے، اور آپ سے اس بارے میں مشورہ مانگا جائے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ تو کوئی مدد بھیجی جائے یا آپ حکم دے تو واپس چلے جائیں ہم۔ موتا سے پہلے ہی یہ رک کر کے اور یہ بات ہو رہی تھی۔ تو عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، حالانکہ کمان جو ہے زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی رواحہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ کیا بات کر رہے ہو، ہم کس واسطے نکل کر آئے تھے گھر سے، ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے تھے سوائے اس کے کہ جنت کی ہم کو طلب ہے، جنت کے لالچ میں ہم لوگ گھروں سے نکلے ہیں، جب جنت ہماری منزل ہے تو جنت کے دروازے تو کھل چکے ہیں، اب کہاں واپس جانا چاہتے ہو۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی رواحہ کا یہ کہنا تھا، 3000 کے 3000 تیار ہو گئے، اور زید ابن حارثہ نے اپنی تلوار میان سے کھینچی اور اپنا جھنڈا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے اس کو لہرایا اور کھڑے ہو گئے جوش میں، انہوں نے کہا کہ چلیں گے، لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ مقابلے میں پہنچ گئے تو اول تو یہ بات جو ہے یہ خود بتلانے کے لیے کافی ہے کہ صاحب یہ ان کے دل جو ہیں ان میں موت کی محبت اللہ کے واسطے کس طرح سے گھر کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دنیا کی محبت ہوتی موت کی ناگواری ہوتی، اور موت کی جب ناگواری ہوتی تو پھر بزدل ہوتے ہی ہے، بزدل ہی نہیں ہے۔ آگے بڑھے، مقابلہ ہوا، 1,00,000 آ گئے سامنے۔ زید ابن حارثہ جن کے ہاتھ میں کمان ہے وہ اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں دشمنوں کے اندر کہ وہ خطرہ ہی نہیں، کیا ہونا کیا نہیں ہونا کچھ نہیں، میرے پیچھے کوئی میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے کوئی غم نہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک آدمی اس طرح سے 3000 اور 1,00,000، تو آپ ذرا سمجھ تو لیجئے کہ آخر دشمن کا اور ریشو اور ایک فرد کا مسلمانوں کے آخر مقابلہ کس طرح سے ہو رہا ہوگا۔
زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ نے آگے جعفر ابن ابی طالب نے آپ کی ہدایت کے مطابق وہ جھنڈا لے لیا. اب جعفر ابن ابی طالب بھی اسی حوصلے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ بھی اسی طرح گھستے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ان کے ہاتھ پہلے ایک کاٹا گیا تاکہ جھنڈا گر جائے, انہوں نے دوسرا ہاتھ سے جھنڈا سنبھال لیا تو وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. تو لیکن پھر بھی آخر کہاں تک جھنڈا گر گیا, وہ شہید کر دیے گئے جعفر ابن ابی طالب. تو عبداللہ ابن ابی رواحہ نے وہ جھنڈا لیا. یہ بھی بڑے حوصلے کے ساتھ لڑے اور آخر کو یہ بھی جب شہید ہو گئے تو پھر یہ ہوا کہ کیا ہونا چاہیے, لڑ بھی رہے ہیں اور مشورہ بھی ہو رہا ہے. تو ایک نے لڑکا کر کہا کہ مسلمانوں آپس میں اتفاق کر لو کسی ایک امیر کے اوپر اور لڑائی میں کسی طرح کی کمی نہیں آنی چاہیے. لوگوں نے جواب دیا ہم تمہارے اوپر اتفاق کرتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں, میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں, خالد بن ولید پہ جو ہے تم لوگ فیصلہ متفق ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم سب متفق ہیں. خالد بن ولید نے لیا جھنڈا اور اس کے بعد نئے سرے سے ترتیب دی اپنے لشکر کی, اور اس طرح ترتیب دی کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ جتنے تھے وہ سب بھاگ گئے. کتنے ان کے مارے گئے نہیں معلوم, اور ادھر سے کتنے مارے گئے, کتنے شہید ہوئے, بشمول ان تین کے کہ زید ابن حارثہ, جعفر ابن ابی طالب, عبداللہ ابن ابی رواحہ, جن کے ابھی تک مزارات جو ہیں موتا میں جارڈن کی ٹیریٹوری میں موجود ہیں. اور مجھے الحمدللہ 3 دفعہ وہاں حاضری کی سعادت ملی ہے, وہاں مزارات ان کے موجود ہیں, جا کر دیکھا جا سکتا ہے. معلوم اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو خالد بن ولید کی سرکردگی میں پھر